رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. حاضرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سے کچھ زیادہ حصے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اس کی روشنی میں حق اور صحیح بات کہنے اور ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف مختلف قسم کے فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے اور شور شرابہ، ہنگامہ، بھاگ دوڑ، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ خاص طور پر اگر مسلم معاشرے کو دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت ساری ایسی خرابیاں گھر کر چکی ہیں جن کی اصلاح کرنا ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ عام طور پر جو بگاڑ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، مختصراً ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فکر و نظر کا بگاڑ، انسان کی فکر میں، سوچ میں فساد داخل ہو گیا ہے، بگاڑ آ گیا ہے۔ جس فطرت پر رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس فطرت پر انسان باقی نہیں رہا، تو اس کی فکر میں، اس کی سوچ اور سمجھ میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد داخل ہو گیا۔ اور دوسرا قول و فعل کا بگاڑ۔ کوئی بات کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا چاہیے، کسی عمل کو انجام دینا ہے تو کس طرح سے انجام دینا ہے، اس میں بگاڑ داخل ہو گیا ہے۔ ایک بگاڑ فکر و نظر کا اور دوسرا بگاڑ قول و فعل عمل کا۔ دونوں میں اگر موازنہ کیا جائے
تو پہلا والا بڑا اہم ہے، فکر و نظر کا بگاڑ، جس کو ہم عقیدے کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایمان کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم توحید بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری فکر میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچ میں جب بگاڑ پیدا ہوا، جب فساد آیا، تو اس فساد کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے اپنی عقل کا استعمال کر کے رب کائنات کا صرف اس کے ساتھ شریک ہی نہیں ٹھہرایا بلکہ انکار تک کر دیا۔ یہ فکر و نظر کا بگاڑ ہے جو بڑا اہم ہے۔ ایک معاشرے کو صالح معاشرہ، بہترین معاشرہ اس وقت تک کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ معاشرہ فکر و نظر کے بگاڑ سے محفوظ اور صحیح سالم نہ ہو۔ اور اس ایمان، اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے جماعت اہل حدیث کی مساجد میں جو خطبے ہوتے ہیں، جو دروس ہوتے ہیں، اس میں آپ بارہا سنتے ہوں گے توحید کا اتنا مقام ہے، توحید کی یہ اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا توحید سے کی کہ پہلے اگر انسان کی سوچ اور فکر صحیح ہو گئی تو ساری چیزیں بعد میں صحیح ہو جائیں گی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو انسان نے پورا کر لیا تو جاؤ، معاشرہ ایک تابناک اور روشن معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن سمجھتے نہیں لوگ، اس کو مشرکین نے سمجھا تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہا کہ اس نبی نے سارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دے کر ایک ہی معبود بنا ڈالا۔ مشرکین نے سمجھا تھا کہ 360 بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ارے یہ نبی آیا تو اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا میں آخرت میں جس میدان میں بھی لا الہ الا اللہ کو اگر انسان نے سمجھ لیا تو وہ ہر جگہ کامیاب ہے۔ گھر کی اصلاح کرنا ہو بہتر ہو جائے گا، قوم کی اصلاح کرنا ہو اگر یہ سمجھ گئی تو صحیح ہو جائے گی، سدھر جائے گی۔ لیکن لا الہ الا اللہ زبان سے ہم نے پڑھ لیا، اس کا معنی نہیں سمجھا۔ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز چیز ہے، سارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا، ایک ہی بنا دیا۔ یہاں سے ایک بات پتہ لگی کہ باطل کی شکلیں اور باطل کے وہ اسالیب مختلف ہوں گے اور بے شمار ہوں گے۔ بات سمجھنے کی ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ باطل جو ہوگا، غلط فکر جو ہوگی، معاشرے کو جو برباد کرنے والی چیزیں ہوں گی وہ بے شمار ہوں گی، شکلیں مختلف ہوں گی اور خوبصورت شکلوں میں آئیں گی، لیکن حق، صحیح، بہتر چیز ایک ہوگی اور وہ ایک رب کائنات کی توحید۔ الہا واحدہ اجعل الآلہہ الہا واحدہ، لہذا باطل مختلف شکلوں میں آج ہمارے معاشرے کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کہیں پر ہمارے نبی کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے مقام و مرتبے پر اور آپ کے اہل و عیال
آپ کے خاندان اور آپ کی ازواج مطہرات پر انگشت نمائی کر رہا ہے، کوئی ان کی توہین کر رہا ہے، تو کئی آج باطل صحابہ کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کی توہین کر رہا ہے، الزامات لگا رہے ہیں۔ اور آج نوجوانوں، آپ نے سنا ہوگا، اور کتنے یوٹیوبی مولوی جو آج پیدا ہو گئے ہیں معاشرے میں، جو ایک خالص دینی معاشرے کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، صحابہ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں، بعض ان میں سے نعوذ باللہ جہنمی بھی ہے۔ کوئی یوٹیوبی مولوی کہتا ہے کہ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ بعض ایسے ناہنجار مولوی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ۔ یہ باطل کے حربے ہیں، اور اگر آپ نے سمجھا تو سمجھیے کہ یہ صحابہ کی توہین مقصد نہیں ہے، صحابہ کی توہین مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے، اس شریعت کا خاتمہ مقصود ہے، کیونکہ وہ شریعت صحابہ ہی کے ذریعہ تو ہم تک پہنچی ہے۔ اور جب صحابہ کی شخصیت غدار ہو گئی، نعوذ باللہ، مثلا مجھے کسی تک ابھی 1000 روپے پہنچانا ہے، ایک آدمی گاؤں میں محلے میں مشہور ہے کہ یہ چور ہے، خائن ہے، ڈاکو ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، دھوکے باز ہے، مکار ہے۔ میں نے اس کو دیے بھئی 1,00,000 روپے یا 1000 روپے کہ بھئی فلاں آدمی تک پہنچا دینا۔ اس کا بھروسہ ہے کھا جائے، جھوٹ بول دے گا، پیسے جیب میں سے گر گئے، کسی نے چھین لیے، کیونکہ وہ غدار ہے، وہ دھوکے باز ہے، مکار ہے، چور ہے۔ تو میں پھر ایسے آدمی کو کیوں ذمہ داری دوں گا بھائی کہ تم پیسے پہنچا دینا؟ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ میں ایک اچھے آدمی کو چنوں گا کہ مسجد کا امام ہو، عالم ہو، باعمل ہو، نماز پڑھتا ہو، عقیدہ صحیح سالم ہو۔ میں کہوں گا کہ بھئی یہ 1000 روپے فلاں آدمی تک پہنچا دینا۔ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، صحابہ سے کہ میری طرف سے جو بھی ملے حدیث آیت سب پہنچا دو۔ تبلیغ کے سب سے پہلے مخاطب کون ہوئے؟ صحابہ۔ آپ نے بھروسہ کیا صحابہ پر، آپ نے اعتماد کیا صحابہ پر، اور کہا جاؤ سب پہنچا دو۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ میں سے کوئی منافق ہوتا، کوئی مرتد ہوتا، کوئی اور کسی غلط کام میں ملوث ہوتا، تو آپ بھروسہ کرتے؟ نہیں۔ صحابہ سچے تھے، صحابہ امانت دار تھے، امین تھے۔ آپ نے بھروسہ کیا اور کہا کہ جاؤ میری شریعت کی جو بھی بات تمہیں ملے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ پتہ یہ لگا کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور رب کائنات کا ارشاد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے، ایک شہادہ ہے، ایک ڈگری ہے جو رب کائنات نے صحابہ کو دی۔ اور ڈگری کوئی ایسے نہیں ملتی، بڑی محنت مشقت کرنے کے بعد پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں، ہائی اسکول کرو تو کتنی محنت لگتی ہے، رات میں پڑھو، دن میں پڑھو، اور اس کے بعد امتحان میں کامیاب ہو تب جا کر ڈگری ملتی ہے۔ میرے صحابہ وہ تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا تھا،
پتا تھا کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، ان کے دل توحید سے سرشار ہیں، ان کے دل اللہ اور اس کی محبت سے معمور ہیں، لہذا اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری ڈگری ہے یہ، ایک ڈگری اللہ راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گئے، دوسری ڈگری اللہ نے سب کے لیے جنت تیار کی۔ یہ جواب ہے باطل تحریک کا، جو صحابہ کو کہتے ہیں کہ بعض منافق ہو گئے اور بعض ان میں سے جنتی نہیں ہیں، تو گویا کہ ہماری شریعت پر حملہ ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں، ہماری فکر پر، ہماری سوچ پر، ہمارے عقیدہ اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو ایمان، عقیدہ، یہ سب سے اہم چیز ہے ایک معاشرے کی اصلاح کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ ایمان اور عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کہ معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ مر گئے کفر کی حالت میں، اگر وہ زمین بھر کر کے بھی سونا فدیے میں دیں کہ ہم کو جہنم میں نہ جانا پڑے، جنت مل جائے، تو وہ سونا قبول نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کفر کی حالت میں جو انتقال کر گئے، پوری دنیا کی زمین کو سونے سے بھر کر اس زمین کا سونا فدیے میں دے کر کے چھٹکارا پانا چاہیں، نہیں چھوٹ سکتے۔ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ ایمان اتنا بڑا ہے، عقیدہ اتنا اہم ہے کہ کائنات کی زمین بھی اگر سونا بھر کر کے کوئی دینا چاہے تو اس کو خرید نہیں سکتے۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ لہذا اگر ہماری فکر درست ہو گئی، ہماری سوچ اور ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، تو ایک معاشرے کا یہ بنیادی اصول ہے کہ وہ معاشرہ اس اصول کو اپنا کر کے ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ توحید، عقیدہ، ایمان روشنی ہے، نور ہے، جو ہر تاریک جگہ میں اپنی روشنی پھیلاتی ہے، ہر غلط اور انسلجھے جتنے بھی معاملات ہوں ان معاملات کو سلجھاتی ہے۔ تو عقیدہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العالمین کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا۔ کہاں سے نکالتا ہے؟ اندھیرے سے، تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ پتہ یہ لگا کہ رب کائنات کی توحید کو اختیار کرنا، اپنے عقیدے کو درست کرنا، یہ باطل سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، اور جب اپنے آپ کی باطل سے حفاظت کر لی تو رب کی توحید کی روشنی میں ہم آ گئے، ہمارا دل و دماغ سب کچھ روشن ہو گیا، اور جب یہ ساری چیزیں روشن ہو گئی تو ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ پھر بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، اور ہندوستان کے بر صغیر کے ماحول میں ولیوں کی بے شمار اقسام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑا ولی رب کائنات ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر معاملے میں اس کو اپنا ولی سمجھو نہ، لیکن ہمارے ماحول کے تناظر میں ولی کون ہوتا ہے؟
جو ایک خاص قسم کے وضاقتہ، ایک خاص قسم کے لباس کو پہنے ہوئے ہو، پانچوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہو بڑی بڑی، سر کے بال تھوڑے لمبے ہوں، کنگھا کیا ہوا نہ ہو، سر پر رنگ برنگی عمامے پہنے ہو، لباس بھی کئی طرح کا ہو، اور چاہے اس کو نماز پتہ ہو نہ پتہ ہو، توحید پتہ ہو نہ پتہ ہو، اور یہ تجربہ ہے، یہ واقع ہے کہ سورہ فاتحہ یاد نہیں، ظہر کی کتنی رکعت ہے ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن کون ہے؟ ولی۔ اور اس سے بڑھ کر افسوسناک اور حیران کرنے والی اور عقل مسلم پر ماتم کرنے والی چیز بتاؤں کہ جس کے جسم پر کوئی دھاگا نہ ہو وہ بھی ولی ہے، کپڑے نہ ہو وہ بھی ولی ہے، وہ زیادہ پہنچا ہوا ولی ہے۔ درجات ہیں، سب کا اپنا اپنا مرتبہ ہے۔ جس نے سارے کپڑے اتار دیے وہ سب سے بڑا ولی، جو نماز نہ پڑھے وہ سب سے بڑا ولی، جو گندے سندے حالت میں رہے وہ سب سے بڑا ولی۔ ہاں، اور حیرانی تو آپ کو اس وقت ہوگی کہ ایسی ولیوں کے پاس لوگ جائیں گے اور روشنی ڈھونڈتے ہیں، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، گھریلو مسائل، قوم کے مسائل، مسجدوں کے، مدرسوں کے، ذاتی کوئی بھی مسئلہ ہو، جاتے ہیں ان کے پاس، اور اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے لوگ مسائل کا حل کر سکتے ہیں جن کے پاس اندھیرے کے علاوہ کچھ نہ ہو، جن کے پاس تاریکی کے علاوہ کچھ نہ ہو، جن کے پاس ظلمات کے علاوہ کچھ نہ ہو، جن کے پاس گندگیاں ہو، جن کے کپڑے لباس جسم پر لباس نہ ہو، جن کی زبان صاف نہ ہو، جو نماز نہ پڑھتے ہو، روزے نہ رکھتے ہو، رب کو نہ جانتے ہو، نمازوں کی تعداد انہیں پتہ نہ ہو، ایسے لوگ روشنی دیں گے؟ نہیں۔ روشنی کون دے گا؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، کہ میرا ولی وہ ہے جس نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا اور وہ ولی بنتا ہے نیک لوگوں کا، یتولی الصالحین، نیک لوگوں کا۔ یہاں ایک بات اور پتہ لگی کہ ولی وہ ہوگا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یہاں اللہ نے کتاب کیوں نازل کرنا خاص طور پر ذکر کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کا قرآن اس سے تعلق وہی رکھے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، جو نیک ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ لہذا ایسا ولی، اور آج تو ولیوں کا بازار ہے، جو لوگوں کو اندھیرے میں ڈھکیل رہے ہو، پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں، پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ مسلمان قوم ہے جو آنکھ بند کر کے، ارے بھائی یہ ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے سلوار شاہ صاحب ہیں، تو یہ ہمارے ہیلمٹ شاہ صاحب ہیں، تو جو نام آپ کے ذہن میں آئے وہ سوچ لیجئے کہ اس نام کا ولی موجود ہے۔ تو یہ ولی سارے اندھیرے پھیلائیں گے یا روشنی پھیلائیں گے؟ یہ کیا معاشروں کو سدھاریں گے؟ یہی فکر و نظر کی اصلاح ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو اپنی فکر کو درست کرنا ہوگا، توحید کو اپنانا ہوگا۔ توحید نور ہے، روشنی ہے، مسائل کا حل ہے، اور میں جتنا بھی کہوں توحید کے بارے میں کم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہا کہ ایک پاگل شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبود سارے چھوڑ دیں۔ پاگل شاعر کس کو کہا؟ نبی علیہ السلام کو، اور کہا ہمارے جو معبود ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ توحید کی جو بات کرے گا، توحید کے بارے میں جو لوگوں کو بتائے گا، اس کے اوپر الزامات لگیں گے، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس پر لعن طعن کی جائے گی کہ جب دیکھو مولانا صاحب، جب دیکھو توحید ہی کی بات کرتے ہیں، توحید ہی کے سلسلے میں خطبہ دیتے ہیں۔ ارے کیا ہے بھائی، اور بھی موضوعات ہیں، ان پہ بول لیا کریں،
کیوں نہ ہو توحید کا تعلق پوری زندگی سے ہے انسان کی، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے ہر وقت توحید ہی میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، تب جا کے معاشرہ درست ہوگا۔ اور میں چھوٹی سی مثال دے دوں، معمولی سی چیز، کھانا کھاتا ہے انسان، کھانا اگر شروع کرتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع کی تو کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اور کھانا ختم کر کے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا۔ سونے کے لیے چلا تو کیا کہا اس نے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے سونے جا رہا ہوں۔ سونے چلا تو اللہ کا نام لے کر کے، اور جب اٹھا تو کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے جگایا نیند کے بعد۔ سونے کے بعد موت کہا گیا ہے نیند کو، ایک یہ الگ گفتگو ہے۔ تو سونے سے پہلے رب کا نام، اور سو کر اٹھے تب رب کا نام، یہ معاشرے کے لیے تو بتایا نا۔ اگر انسان ان دعاؤں پر عمل کرے اور جتنی دعائیں بتائی ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دے تو ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ ہر انسان کی زبان پر صرف رب کائنات کی توحید ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور اہم چیز جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہا اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہا کہ زندگی بخشنے والی چیزیں ایسی جن کی طرف اللہ اور اس کے رسول جب آپ کو دعوت دیں تو آپ انہیں قبول کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول کا قبول کر لو، لما یحییکم، یہی محل استشہاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں جب آپ کو ایسی چیزیں بتائی جائے جو آپ کو زندگی دینے والی ہیں، زندگی بخشنے والی ہیں، آپ کے معاشرے میں آپ کو کام آنے والی ہیں۔ اب یہ نہ ہو اس میں کہ بھئی میں فلاں امام صاحب کا ماننے والا ہوں تو میں تو نہیں مان سکتا، کہ یار یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا عالم، اور وہاں پر جگہ جگہ سوال جواب کے لیے کاؤنٹر لگے ہوتے ہیں، اور ہر زبان کے لوگ وہاں ڈیوٹیاں کرتے ہیں کہ کون آدمی کس زبان میں پوچھنا چاہتا ہے، جس زبان میں چاہے آرام سے وہ جا کر کے پوچھ سکتا ہے، اگر دل میں اس کے کجی نہیں ہونا چاہیے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یہ وہابیوں کا قبضہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ فتویٰ وہابیوں والا بتائے۔ ایک صاحب آئے، وہ عالم تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک سوال ہے، آپ یہاں سوالات کے جواب دیتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سوال یہ ہے کہ کیا حج میں، حج کے جو دن ہوتے ہیں 4-5، اس میں قصر نماز پڑھی جائے گی یا مکمل پڑھی جائے گی؟ ہم نے کہا یہ تو عام بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور ثابت ہے کہ آپ نے حج کیا تو قصر نماز پڑھی۔ یہاں پر مسافر کی مسافت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حج میں اتنی مشقتیں ہوتی ہیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اور جو گیا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنا مشقت کن یہ عبادت، یہ فریضہ ہے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی ہے کہ قصر نماز پڑھی جائے گی۔ میں نے ان کو کہا کہ ہاں شیخ صاحب قصر نماز پڑھی جائے گی، تو ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا رہے چلو 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 یہ وہابیوں والا بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا رکیں، یا وہابیوں یا حنفیوں کی یا شافعیوں یا مالکیوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں محمدی بات بتائی جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو آپ چاہتے ہیں آپ کا حج اچھی طرح سے ادا ہو؟ کہا کہ ہاں۔ سنت کے مطابق ادا ہو؟ ہاں۔ کہا کہ اچھا ایسا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو جو ایک دوسرے صاحب تھے وہ اصل میں مولانا صاحب کے والد تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جا، میں ابھی مفتی صاحب سے پوچھ کے تب آؤں گا، تجھے نہیں سننا تو جا، لیکن میں اپنا حج انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کروں گا۔ کیوں؟ کہ یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے کوئی ایسی بات نہیں بتائیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو۔ الحمدللہ۔ اور وہ رکے اور ان کو میں نے بتایا تفصیل سے کہ آپ کا حج سنت کے مطابق ایسے ایسے ادا ہو۔ بولے بس مجھے یہی چاہیے تھا اور اب میں اسی پر عمل کروں گا۔ ایک بات اور انہوں نے آخر میں کہا یہ میرا بیٹا حنفی ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ان کی بات مت سننا، اپنے مسلک میں کچھ اور ہے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، جب نبی کی بات آ جائے، جب ہمارے ہادی و رہنما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کے فرمان کی اور آپ کی سنت کی اور آپ کے عمل کی بات آ جائے، تو کائنات کی ساری شخصیتیں ایک طرف ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ ہم نے کسی عام آدمی کا دامن نہیں پکڑا، کسی عام آدمی کی سنت پر چلنے کا دم نہیں بھرا ہے۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا مقام دنیا میں رب کائنات کے بعد سب سے اعلیٰ و برتر۔ ہاں ایک بات ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہماری سمجھ ہمارا علم ہو سکتا ہے اتنا کم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہر بات سمجھ لے، نہیں۔ علم ایک سمندر ہے ایسا کہ جس میں غوطہ لگاتے رہو اور آپ ڈھونڈتے رہو، بس موتی، مونگے، مرجان، لولو جتنے سب جمع کرتے رہو، لہذا ہر آدمی کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے کا ہو جائے، میری رائے یہ ہے، مفتی صاحب کی رائے یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ ہے، شیخ صاحب کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، اختلاف ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشہور روایت سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کہا کہ میرے بعد جو رہے گا، زندہ رہے گا جو، یَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کا اختلاف ہوگا، بہت سارا اختلاف ہوگا۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کی بنیاد پر شیخ سے میں قطع تعلق کر لوں کہ ارے یار یہ امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہماری مسجد کے امام صاحب یہ کہتے ہیں، مسجد پہ بورڈ لگا دوں کہ اس مسجد میں فلاں 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 حاضر نہیں ہو سکتے، نماز پڑھنے نہ آئیں۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ کا اختلاف ہو سکتا ہے، فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ سمجھ انہوں نے کچھ سمجھا، فلاں نے کچھ اور سمجھا، لیکن تعلیم کیا ہے اللہ کی؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کہا کہ جب اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، اور ربی کائنات کا فیصلہ وہی قرآن و سنت ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ ایک قرآن وحی مطلوع کی شکل میں اور حدیث وحی غیر مطلوع کی شکل میں، دونوں اللہ کی طرف سے، تو اسی کے ذریعہ فیصلہ ہوگا۔ اور شیخ نے ابھی بتایا
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. لہذا اختلاف ہو سکتا ہے, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, ایسی صورت میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, یا تو رب کائنات کا فیصلہ مانا جائے گا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانا جائے گا. یہ ہمارا نبی, ہمارے قائد و رہنما یہ ہیں. تو اللہ کے بعد ہمارے نبی کا یہ مقام ہے. اور اگر ہم نے نبی کی بات کو فیصل تسلیم نہیں کیا تو پھر گویا کہ نبی کی تنقیص کی, نبی کی توہین کی کہ فلاں امام صاحب یہ کہہ رہے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں ہم یہ مانیں گے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں ہم یہ مانیں گے, امام مالک یہ کہتے ہیں ہم یہ مانیں گے. اور اب تو نہ جانے کتنے ائمہ پیدا ہو گئے. میرے فلاں پیر, میں نے فلاں سے بیعت کی ہے, خلافت لی ہے, لہذا انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے. ہاں تو بھیا نبی کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک عام آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا, شریعت بھیجی آپ کے ذریعہ, اور نہ جانے کون کون سے آپ کے مقام و مرتبے ہیں, اور ایک عام آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم لا کر کے کھڑا کر دیں جو نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, اس لیے کہ یہ ولی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں اختلاف کی شکل میں, سمجھنے کی کوشش کریں, پڑھیں, غور کریں. ایک مسئلہ بھی کہیں پروگرام پہ تھا, تقریر میں نے بیان کیا تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا شیخ ایسا کیجئے کہ آپ پڑھیے اس کو 1 مہینے تک اور اس کے بعد بتائیے کہ خلاصہ کیا ہے. اگر آپ کی رائے درست ہے اور آپ نے جو سمجھا ہے وہ صحیح ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی اس بات سے رجوع کریں گے. یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑی اہم جو چیز ہے توحید کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری خالص. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ قرآن کی آیت ہے کہ مرد عورت, جو بھی مرد عورت نیک عمل کرے, مومن ہو وہ, تو ہم نحیینہ حیاتاً طیبہ, ہم ایک پاکیزہ زندگی اسے دے دیں گے. اور کیا چاہیے بھائی معاشرہ بنانے کے لیے؟ معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا, معاشرہ بہتر ہو جائے گا. لیکن عمل صالح کہتے کس کو ہے؟ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل. نیک عمل ہوتا کیا ہے؟ نیک عمل میں اپنی مرضی سے کر لوں یہ نیک عمل ہے, آپ اپنی مرضی سے کر لیں یہ نیک عمل ہے؟ نہیں. مسجد نبوی کے گنبد کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بیٹھے رہتے ارد گرد, کوئی جھوم رہا ہے, کوئی ایسے ایسے کر رہا ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, تھوڑا دور کونے میں وضو خانے کے پاس, اور گنبد کی طرف دیکھ دیکھ کر کے بس لگائے ہوئے یوں. یہ حرکت اس کی جاری ہے, آنکھیں بند. ایک پولیس والے سے کہا گیا کہ بھئی دیکھو وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسے ایسے کر رکھا, چلتے ہیں. ایک آدمی کو بھیجا, پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت دیر تک وہ جناب بولے ہی نہیں, گفتگو ہی نہیں کی انہوں نے, کوئی توجہ ہی نہیں کی سرے سے. کافی دیر بار بار کرنے کے بعد پولیس والوں نے کہا کہ بھئی ہم جو اٹھا کر کے لے جائیں گے ابھی, تو بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا کہ اصل میں آپ لوگوں سے بات کیا کریں. نہیں بھئی بتاؤ یہ کیا کر رہے ہو, اگر کوئی اچھا عمل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی کرنا شروع کر دیں. ہاں, کسی کی اپنی مرضی سے کوئی عمل نیک نہیں ہو سکتا. نیک جب ہوگا جب رب کائنات کی مہر اس پہ لگی ہوگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی. ہاں, خالص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہوگا تب وہ عمل صالح ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی
آپ لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے. ہم نے کہا ارے بھیا سمجھاؤ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کچھ جانیں. ایسی کہا نہیں، یہ علم اصل میں اتنے اوپر کا ہے جہاں پر آپ کا علم نہیں پہنچ سکتا. کہا جہاں آپ کا علم ختم ہوتا ہے یہ اس کے اوپر شروع ہوتا ہے. پولیس والے نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ چیز غلط ہے، اس کو بتاؤ. پاکستانی بھائی تھے شاید، اور اس کو منع کرو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. نبی نے کہیں نہیں بتایا ایسا کرنے کے لیے کہ آپ میری قبر کے پاس آ جاؤ اور آ کر کے بیٹھ کر کے یوں 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 شروع کر دو. اگر نبی نے بتایا ہے تو لاؤ بتاؤ، ہم بھی ابھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے یہاں کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں مسجد نبی میں اعلان کر دیں گے کہ بھئی یہ عمل نبی کی سنت سے ثابت ہے، اس طرح سے حرکت کرنا، لہذا آپ لوگوں کے لیے پوری اجازت ہے، جیسے چاہے کریں. تو اس کو سمجھایا، نہیں مانا. کہا کہ مجھے جو کرنے دو، میں اپنے ورد میں لگا ہوں. کہا میرا مراقبہ چل رہا ہے. انہوں نے تھوڑا سا پولیس والوں نے ہاتھ پکڑا، جیسے ہاتھ پکڑا یہ سٹپٹایا. ہاں، اور اس کے بعد پھر اب بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. کہا نہیں بھاگو مت، چلو ہم اب آفس میں لے چلتے ہیں اور وہاں بیٹھو، ہمارے بہت سارے علماء ہیں، ان کو یہ عمل پتہ نہیں ہے، ان سب کو تم بتاؤ، تھوڑی تقریر کر. کہا مجھے عربی نہیں آتی. کہا نہیں اردو میں ہی کرو، ترجمہ ہو جائے گا. اب تو ان کی حالت خراب. کہا نہیں 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 میں وہاں نہیں جاؤں گا. کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو. ارے نہیں بھیا، ہمیں سیکھنا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کا ہر عالم زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، اور ہم ابھی طالب علم ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. جو چیز ملتی ہے الحمدللہ اسے سیکھنے میں کوئی شرم اور کوئی عار کی بات نہیں. تو وہ جناب نہیں گئے. پھر ان کو پکڑ کر کے بہرحال جبرن کس طرح لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو رکھا گیا. پھر ان کے جسم سے اتنا پسینہ کے سارے کپڑے بھیگ گئے، ایسے کانپ رہے، حالت خراب. کچھ نہیں کیا ابھی، صرف یہ کہا کہ یار سکھا دو تھوڑا سا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت میں. لہذا میری مرضی کے مطابق میں اپنی مرضی سے یہ کہوں کہ یہ عمل صالح ہے، نہیں ہو سکتا. صالح تبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح قرآن میں آیا ہو یا سنت میں موجود ہو، اور موجود ضرور ہوگا. یہ الگ بات ہے ہمارا علم وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے. تیسری چیز جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم ہے، آپسی اتحاد اور باہمی تعاون. آپسی اتحاد اور باہمی تعاون. آج فرقے بہت ہیں، کتنے فرقے آپ نام یاد نہیں کر پائیں گے. معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، بدریہ، اور پتہ نہیں کون کون سے اور نئے فرقے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. کوئی مہدی کا اعلان کر رہا ہے، مہدویہ، اور کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور نہ جانے کتنے مہدی اس زمانے میں پیدا ہو گئے. فرقے بہت ہیں. صحیح کون ہے؟ آپ کو فرقوں میں بٹنا ہے نہیں، جماعتوں میں تقسیم ہونا ہے، ٹولیوں میں بٹنا ہے نہیں. ما انا علیہ اليوم واصحابی پر چلنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کو لے کر کے متحد رہنا ہے. کیونکہ فرقے کل حزب بما لدیہم فرحون، جتنے بھی فرقے جماعتیں، ہر جگہ ہر فرقہ جماعت یہ کہتی ہے میں جنتی ہوں. حشمتی الگ کہے کہ میرے علاوہ کوئی جنتی نہیں، اور ہمارے بریلوی بھائی یہ کہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں. اور پھر ان میں کتنے چھوٹے چھوٹے فرقے پیدا ہو گئے. تو کوئی کس سے اختلاف کر رہا ہے، کوئی کسی سے اختلاف کر رہا ہے.
تو ہمیں فرقوں کی طرف جانا ہے؟ فرقے بعد میں وجود میں آئے ہیں، ابھی چند سالوں کی ان کی پیداوار ہے۔ ہمیں جانا ہے کس طرف؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، حضرت عوف بن مالک اشجعی کی روایت کے مطابق، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اس کے مطابق چلنا ہے، صحابہ نے جو بتایا اس کے مطابق چلنا ہے، فرقوں کے مطابق نہیں چلنا۔ اور اس چلنے کو آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے۔ نہیں، فرقہ اور گروہ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شخصیت کے نام پر چلے، آنکھ بند کر کے وہ شخصیت نے جو کہا اس کو مانے، تسلیم کرے، صحیح کہے تو صحیح اور غلط کہے تو غلط۔ نہ، غلط نہیں کہہ سکتا وہ، بلکہ سب کچھ صحیح، صبح شام۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک فرقے کا بانی ایسا بھی ہے کہ جو اپنی منہ سے نکلی ہوئی کھکھار اور اپنے منہ سے کی ہوئی الٹی اور کبھی کبھی اپنے پیشاب تک کو اپنے مریدوں کو پلاتا ہے۔ جب تک آپ مرید نہیں بن سکتے، اس کے فرقے میں داخل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ آپ یہ پیشاب پی نہیں لوگے یا اس کے منہ سے نکلی ہوئی کھکار نہیں کھا لو۔ ہاں، ارے اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے ایک شان اور ایک مقام و مرتبہ دیا ہے۔ یہ انسانیت کیا بلکہ طبیعت بھی اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی کہ کسی فرقے میں جانے کے لیے ہمیں ایسی گندی اور رذیل حرکتیں کرنا پڑے۔ نہ نہ نہ، اسلام اس سے پاک ہے۔ میرے نبی کی تعلیم وہ ہے جس کو کہا گیا طہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت یہ ایمان کا آدھا۔ ہاں، تو میرے نبی یا میرے نبی نے جو دین لوگوں تک پہنچایا ہے وہ دین ایسا گندگی والا، ایسا غلاظتوں والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی فرقے کا ذمہ دار ہے، پاگلوں کی حرکتیں کر رہا ہے، لوگ آئے منہ میں پان دیا، دیکھا ہوگا۔ اس بزرگ نے جو ایک فرقے کا بانی ہے، اس نے پان اندر نہیں کھایا، تھوڑی دیر کے بعد پان تھوک دیا، اور جیسے تھوکا ساری پبلک لپٹ پڑی کہ وہ پان ہمیں مل جائے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ لوگ اپنی پانی کی بوتلیں لے کر کے دوڑ پڑے کہ منہ سے جو رال ٹپک رہی ہے، جو تھوک ٹپک رہا ہے، پانی میں گر جائے کسی طرح، تبرک لے لیں۔ اللہ اکبر، کیا انسانیت ختم ہو گئی۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تو فرقوں میں اگر جائیں گے تو نعوذ باللہ ایسی گندی حرکتیں کرنا پڑیں گی۔ ہاں، کسی کا تھوک کھانا، کسی کی چپل اٹھا کر کے چلنا، کسی کا پان چبایا ہوا کھانا، اور نہ جانے کون کون سی گندگی کھانے کی نوبت آئے پڑے۔ اسی لیے فرقوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں آپسی اتحاد اور تعاون کے ساتھ رہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ آپس میں جب ہم تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں معاشرے کی ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، من نفس عن مومن، ایک اور روایت میں عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، ومن نفس ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ بڑی روایت ہے، اس کے بیچ میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی مسلمان کی اگر کسی شخص نے مصیبت ختم کی، مومن کی کسی پریشانی میں کام آ گیا، یہ تعاون ہے نا، تعاون ہے، آپس میں مل جل کر کے رہنا۔ میں نے کہا رائے میں اتفاق سب کا ممکن نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے،
مگر رائے کی وجہ سے ہم تعاون چھوڑ دیں ایک دوسرے کا؟ نہیں. ہاں فلاں ارے اس کی یہ رائے ہے، نہ، اتحاد سے رہنا ہے، تعاون کرنا ہے. لہذا اگر کوئی اس کی ایک مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی ساری مصیبتیں ختم کر دے گا. اور اگر دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو پھر اللہ آخرت میں ہمارے عیب پر پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی کرے گا. یہ تعاون ہے. آپس میں اگر تعاون کریں گے اور متحد بن کر کے رہیں گے تو کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی ہمارے اوپر ایک لفظ بول نہیں سکتا. ہاں کیوں کہ بھائی اگر ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے تو پوری جماعت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آ جائے گی، بھیا ان سے پنگا مت لینا، وہ تو سب کے سب بھی نکل کر کے آ جائیں گے باہر. تو لہذا تعاون یہ ایک بہترین معاشرے کے لیے بڑا اہم ہے. سب سے پہلی چیز توحید جو سب سے اہم ہے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. تیسری چیز باہمی تعاون اور اتحاد. چوتھی چیز تعلیم. تعلیم بہت اہم ہے. ہم مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم میں آگے ہیں، حالانکہ عصری تعلیم میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. دینی تعلیم کو تو خیر چھوڑ ہی دیجئے کہ چند غریب غربا بیچارے عموماً جو فقراء ہوتے ہیں وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی. لیکن عصری تعلیم میں بھائی فلاں فلاں فلاں، مثلا ابھی تلہر قصبہ ہے یا تحصیل ہے، پوری تحصیل میں اگر آپ گنیں گے تو چند گنے چنے افراد ہوں گے جو عصری تعلیم میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اور عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. فلاں جگہ مشن چل رہا ہے، فلاں جگہ وہ چل رہا ہے، فلاں جگہ یہ کانوینٹ ہے، تو جا کر کے اس میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ، 2000 4000 5000 فیس جمع کرو. مگر کامیابی کہاں مل رہی ہے بھائی؟ یا تو ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے محنت نہیں کر رہے تب کامیاب نہیں ہو رہے، یا پھر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. دینی تعلیم یہ بچے کے لیے ابتدائی مرحلے میں سب سے اہم اور ضروری ہے، اور اسی لیے بیوی بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے، بیوی کا نیک ہونا یہ بہت ضروری ہے. اختیار کا جو مرحلہ ہے کہ کیسی لڑکی کو چنا جائے شادی کے لیے، تو ہم تو دیکھیں گے ہاں بھائی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، لڑکی سفید رنگ والی ہے، اور لڑکی بھائی ایم اے بی اے کی ہوئی ہے اور فلاں جگہ ٹیچر ہے، یا فلاں اس کی جگہ سرکاری نوکری ہے، 60-70 ہزار سیلری ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں بھیا کتنا کما کر کے لا رہی ہے وہ، اور اس کے ماں باپ کتنا دے سکتے ہیں. بھیا ہم آ رہے ہیں کل کو گھر دیکھنے کے لیے، آپ کا گھر کیسا ہے؟ دروازے پر اگر ٹائل لگی ہے، دروازے پر اگر پتھر لگا ہے تو ہم نے پہچان لیا کہ ہاں یار پارٹی تھوڑی موٹی ہے، رشتہ کر لیا جائے گا. من میں بھا گیا، اب لڑکی کیسے لیے کوئی بات نہیں، چل جائے گی. کیوں؟ ہاں بھائی دروازے پہ لگا ہے، پتھر ہے، آدمی کچھ ہستی ہے. اور اگر دروازے پہ کچی مٹی ہے، اندر پتھر نہیں، ٹائل نہیں، نارمل سا فرش لگا ہوا ہے، سنبھل کر کے چھت رہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن لڑکی دیندار ہے، اخلاق والی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، 2-4 دن میں جواب دے دیں گے، 1 ہفتے میں جواب دے دیں گے. اور جہاں پتھر لگا ہوگا وہاں بس اسی وقت فوراً جواب دے دیں گے کہ ہاں ارے بھائی ہمیں سب پسند ہے، بس اب آپ ہاں کرو. لیکن وہ لڑکی جو دیندار ہے، جو اخلاق والی ہے، جو دینی تعلیم سے مزین آراستہ و پیراستہ ہے، ہمارے پسند نہیں آتی. حالانکہ بہتر وہی ہے. ایک اسلامی معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ بنانے کے لیے ماں کا جو کردار ہو سکتا ہے وہ کردار کوئی نہیں ادا کر سکتا. اگر لڑکی نیک ہے، دیندار ہے، تو
بچہ پیدا ہوگا تھوڑا سا ہلکا ہلکا بولنا شروع کرے گا تو بچے کو کیا سکھائے گی؟ بیٹا اللہ اکبر کہو، بیٹا سبحان اللہ کہو، بیٹا بسم اللہ کہو، بیٹا یہ اللہ عرش پہ آسمان پہ رہتا ہے، بیٹا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائے گی۔ اور ایک کے ساتھ ساتھ گھر میں وہ قرآن کی تلاوت کرے گی۔ بچہ چھوٹا ہے لیکن کان میں قرآن کی آیتیں جائیں گی، وہ سمجھ اگرچہ نہیں رہا ہے لیکن اس کے دماغ پر اس چیز کا اثر پڑے گا۔ مگر وہ لڑکی جو ایک کالج سے پڑھ کر کے آئی ہے، جسے دینی تعلیم بالکل نہیں حاصل کی، الف بے بھی پتہ نہیں، اسلامی ابتدائی مسائل پتہ نہیں ہے اس کو، اور افسوس تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ آج کل کی پڑھی ہوئی کالج کی یا یونیورسٹیز کی لڑکیوں سے نارمل سے سوال پوچھو کہ بھئی منکر نکیر کون ہوتے ہیں، تو کہہ دیں گے کہ حضرت جبرائیل یا حضرت اسرافیل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ایسے جوابات بھی آتے ہیں اور آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں، لوگ لکھتے ہیں الٹے سیدھے جواب دے رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہمارا نبی کون ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ سوال پوچھو تو کہیں گے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہاں، اب وہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی کیا سکھائے گی؟ موبائل میں گانا بجائے گی میوزک کے ساتھ، بچے کے کان میں رس کھولے گی میوزک کا، تھوڑا سا ہوشیار ہوگا کان میں میوزک اثر انداز ہو گئے، اور کیا سکھائے گی؟ ارے بھائی یہ آپ کے ڈیڈی ہیں، یہ آپ کی موم ہیں، اور یہ گرینڈ فادر ہیں، یہ گرینڈ مدر ہیں، اور سبحان اللہ تو اسے پتہ نہیں، اللہ اکبر تک پتہ نہیں ہے، تو پھر کیا سکھائے گی؟ ارے یہ سلمان خان ہے، یہ بہت بڑا ہیرو ہے۔ ہاں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، افسوس کی بات ہے، کون ہے یہ؟ مسلمان۔ پھر ہم امید کریں یہ بچہ بڑا ہو کر کے نیک بنے، بچہ بڑا ہو کر کے نمازی بنے، بچہ بڑا ہو کر کے قوم کا قائد اور رہنما بنے۔ نہ نہ نہ، ببول کا درخت لگاؤ اور امید کرو کہ بھئی اس میں آم کا پھل آ جائے، زندگی بھر بیٹھے رہو کبھی نہیں ملے گا وہ پھل۔ تربیت شروع سے ہوتی ہے، اور جب تربیت ہوتی ہے بچے کی تو بچہ بڑا ہو کر کے وہی چیزیں زبان سے ادا کرتا ہے جو بچپنے سے سیکھتا ہے۔ کورے کاغذ کی مانند دماغ ہے، سب جانتے ہیں، صاف و شفاف ذہن ہوتا ہے، جو لکھو گے، جو سکھاؤ گے، جو بتاؤ گے وہ سیکھ کر کے جائے گا، اور کل کو معاشرے کی اصلاح وہی سیکھے ہوئے انداز میں وہ کرے گا، تو معاشرہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا بنے گا معاشرہ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، گھر کا اگر بڑا ہے تو وہ گھر کا ذمہ دار ہے، مسجد والا ہے مسجد کے مسائل کا ذمہ دار ہے، اور ہر چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا بیویوں کا انتخاب کرو تو اچھی نیک اور اخلاق والی کرو، چاہے وہ غریب کے نہ ہو۔ نوجوانوں خاص طور سے ہماری نظر دولت پہ رہتی ہے، یہ چند دن کی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد ساری دولت ختم ہو جاتی، کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کے بعد دولت کے دریچے کھل جاتے ہیں، تو اس پہ تکیہ نہ لگاؤ اور انہی پر تکیہ لگا کر کے آپ رشتے کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ یہ آنے جانے والی چیز ہے، کب آئے کب بھاگ جائے، کب ختم ہو جائے اور کب مل جائے ڈھیر ساری۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نیک مل جاتی ہے تو اس کی نیکی کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ سمیٹتے رہ جاؤ۔ تو اچھی بیوی کا انتخاب بڑا اہم ہے۔ اگر ہم نے اچھی بیوی کا انتخاب نہیں کیا تو معاشرے کی ایک اہم بنیاد کو ہم نے شروع سے ہی توڑ دیا، ختم کر دیا، منہدم کر دیا۔ بڑی اہم ہے۔ آج جتنا بھی معاشرہ برباد ہو رہا ہے وہ بچوں کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ابھی چھوٹی نسل مثلا 10 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی، وہ کام کرتی ہے کہ آپ نے کبھی 20-25 سال کی عمر میں وہ کام نہیں کیے ہوں گے، اور سوچتے ہیں یار اتنا چھوٹا بچہ
اور یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، ایسے زبان درازی کر رہا ہے، ایسے الفاظ زبان سے نکال رہا ہے. تربیت ایسی نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب ہیں مثلا اپنے بچے کو بولنا سکھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے. بچے کو بولنا سکھا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بول رہا ہے، بچے نے بولتے بولتے ایک گالی دی باپ کو سامنے. باپ میرا بچہ بڑا اچھے طرح سے بول رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ بچہ گالی دے رہا ہے نا، میرا بچہ بڑے اچھے طرح سے بولنے لگا، لفظ کی ادائیگی بڑے اچھے ڈھنگ سے کی اس نے، اور ابھی تو بڑا چھوٹا ہے. ہاں بھائی، تو اب وہ گالی سیکھ رہا ہے جو، تو کل کو کیا زبان پر اس کے دعا آئے گی؟ گلاس میں اگر پیشاب ہے تو پیشاب ٹپکے گی، اور گلاس میں اگر گلاب کا پانی ہے تو گلاب کا پانی ٹپکے گا. لہذا ایسے بچے اور ایسی نسل سب سے زیادہ خطرہ آج کی نسل پر ہے، جن کے ہاں جہالت بہت ہے، دین سے دوری ہے، کتاب و سنت سے لگاؤ نہیں ہے، نماز سے دوری ہے، کوئی محبت نہیں، اور دین کی باتوں سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے. مست ہے موبائل میں. ابا نے ہاں بھائی لا دیا ایک کون 16 کون سا پرومو، ہاں نہ لانچ ہوا کہ بھائی ابا نے لا دیا بھائی پرومو 16. ہاں کہ میرا بیٹا موبائل چلانے لگا ہے، لیپ ٹاپ چلا رہے. یہ بربادی ہے. جب تک کہ بچے کو اچھی اور بری چیز کی تمیز کرنا نہ آ جائے، اس وقت تک اس کے ہاتھ میں موبائل لیپ ٹاپ بغیر کسی ضرورت کے دینا یہ معاشرے کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب ہے. لڑکوں کو دیکھو، آج 12 بجے کے بعد نکل جاؤ، آپ روڈ کے کنارے بیٹھے ہوں گے، کسی کے کان پہ موبائل لگا ہے، کوئی چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پر گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جو چاہو وہ کرو. باپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ 12 بجے کے بعد کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. نہیں، فکر ہی نہیں ہے. ارے ہوگا دوستوں کے ساتھ، کبھی جاتا تو نہیں، آج چلا گیا ہوگا. صبح کو سننے ملتا ہے کہ ارے یار وہ تو فلاں جگہ رات چوری میں پکڑا گیا. کیوں؟ ارے اس نے موبائل پر ایک پروگرام دیکھا، اس پروگرام میں سٹا لگانا تھا، اتنے پیسے کا، 30,000 کا یا 40,000 کا. اب وہ پیسے تھے نہیں تو سوچا کہ لاؤ چوری کر کے کہیں سے جمع کریں اور سٹا لگا لیں، اور اس سٹے میں ہم جیت جائیں. کل کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہار جاتا ہے اور معاشرے میں بدنامی ہوتی. یہ ہے، یہ موجود ہے. ماں باپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت. کتنا بگاڑ اور فساد ہو رہا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، ہوش سنبھالا، لو بھائی ماں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا کہ تم دیکھتے رہو، میں تھوڑا سا کام کر لوں، یہ گھر کا کام کرنا ہے، جھاڑو پوچھا برتن چائے. ارے بہت پریشان کرتا ہے، کیا کرے موبائل نہ دے تو. یہ سارے عذر ہماری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. یہ بہانے یہ ہماری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے بھائیوں. تو ماں باپ ہوش کے ناخن لیں. موبائل آج پکڑا رہے ہیں، طبی نقطۂ نظر سے، میڈیکل ناحیے سے آپ دیکھیں اس کے نقصانات کتنے ہو رہے ہیں. کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کوئی بچہ عجیب پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ سے دور کا دیکھ نہیں پاتا. کتنے بچے ایسے ہیں کہ جن کی آنکھ پہ جھلی آ جاتی ہے، کتنے بچے ایسے ہیں آنکھیں سرخ رہتی ہیں. تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور فکر اور ذہن کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ. جتنا موبائل دیکھے گا بچہ، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ساری چیزیں اس کے دماغ میں گشت کریں گی، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ رات میں نیند میں وہی بکے گا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو زبان سے پھر وہی ساری چیزیں جو دیکھی ہیں ادا کرے گا. تو ہوش میں آئے ماں باپ، اچھی بیویوں کا انتخاب اگر نہیں کریں گے اور نسل کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے، موبائل لے لو، لیپ ٹاپ لے لو، بائک لے لو، جیسے چاہو جہاں چاہو رہو گھومو، کوئی مطلب نہیں، تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہوگا. تو معاشرے کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کو صحیح ڈگر پر لے کر کے آئیں. پہلے اپنی تربیت کریں
اور بچوں کو صحیح چیزیں سکھائیں، بتائیں، دعائیہ کلمات سکھائیں، قرآن کی آیات سنائیں، اور یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں سے دور رکھیں گے تو معاشرہ سدھرے گا۔ یہ 4 بڑی اہم چیزیں ہیں: توحید، عقیدہ، اور دوسرا اتباع سنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور تیسرا آپسی تعاون اور اتحاد، اور چوتھا تربیت۔ دوسرا جو فساد ہے، یہ پہلا فساد میں نے آپ کو بتایا کہ فکر و نظر کا فساد ہے۔ دوسرا فساد جو معاشرے میں ہے وہ قول و فعل کا فساد ہے، عمل کا فساد ہے۔ اس کا بگاڑ کئی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے ہاں رسوم و رواج بڑھ چکی ہیں، بہت سی شادیوں میں ایسی رسم و رواج رائج ہو چکی ہیں کہ ہم ان رسوم سے پریشان ہیں۔ زبان سے ہر آدمی بولتا ہے، لیکن ختم کیسے ہو؟ ختم کرنے کے وہی 4 طریقے ہیں کہ اگر ہمارا فکر و نظر، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان صحیح ہو گیا تو پھر یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کہا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں انہوں نے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کی حفاظت ہے، امن ہے انہیں۔ اب حفاظت برائیوں سے ہے، حفاظت غلط کاریوں سے ہے، حفاظت فساد اور بگاڑ سے ہے، حفاظت فتنوں سے ہے، حفاظت لڑائی اور جھگڑوں سے ہے۔ توحید اگر بغیر شرک کے ہے، لیکن اگر شرک کے ساتھ ہے تو اس سے بڑا جاہل اور نکما کوئی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ مجھے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنے کی، پرستش کرنے کی دعوت دے رہے ہو، حکم دے رہے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، تم مجھے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان کی پرستش کرنے کی دعوت دے رہے ہو۔ یہاں جاہل کسے کہا گیا؟ کس کو؟ جو شرک کر رہا ہے۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور جس معاشرے میں یہ جہالت ہوگی وہ معاشرہ پاکیزہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ شرک کرنے والا، توحید سے دور رہنے والا۔ یہاں سے ایک چیز اور پتہ لگی پوری گفتگو کے خلاصے میں کہ ہمیں اپنے علماء سے جڑنا چاہیے، کیونکہ علماء سے جڑنا بھی معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا اور اہم سبب ہے۔ علماء سے جڑنا، علماء سے رابطے رکھنا، علماء سے مسائل پوچھنا، علماء کے ساتھ اپنے مشکلات کا ڈسکشن کرنا، مناقشہ کرنا، یہ بڑا اہم ہے اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو۔ ہماری جماعت کا یہ المیہ ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اور ہماری پوری نسل وہی غلط کام کرتی رہے، لیکن ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے، لیکن علماء کو لعن طعن کریں گے۔ تو اس لیے علماء پہ لعن طعن نہیں کرنا، وہ بھی انسان ہے بھائی۔ اگر انسان نہ ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فرشتہ ہے، تو وہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ یا تو آپ لوگ انسان سمجھتے ہی نہیں، ہم لوگ انسان نہیں سمجھتے علماء کو۔ عالم بھی ہم میں کا ایک فرد ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بشری تقاضے ہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اگر ہماری شریعت میں اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر کے کہہ دیں تو ہم ان کو پکڑ لیں گے داہنے ہاتھ سے اور ان کی شہر کو کاٹ دیں گے۔ بات بتائیے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کیا یہ آیت قرآن میں نبی کی توہین ہے؟ نہیں، توہین نہیں ہے۔ اور کیا نبی علیہ السلام ایسی نعوذ باللہ غلطی کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے دین میں کوئی بات کہہ دے؟ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہی بتا دیتے ہیں دین کے معاملات میں۔ لہذا نبی علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ نے یہ کہا، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو علماء اگر کوئی بھول چوک کا شکار ہو جائے یا ان سے کوئی ایسی ویسی غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، کیا صحابہ کا تذکرہ ہے پیچھے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، پیچھے تذکرہ ہے کس کا؟ صحابہ کا، کہ آپس میں میل جول سے، پیار محبت سے ایسے رہتے تھے جڑ کر کے کہ دلوں میں ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، دل میں چھوٹی سی بات بھی نہیں آتی تھی ان کے، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں آتی تھی۔ تو علماء صحابہ کے بعد آئے ہیں، صحابہ ہمارے ایسے رہا کرتے تھے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو صحابہ نے جو عمل کیا کہ آپس میں ایسے مل کر کے رہے، سیکھتے سکھاتے، لیکن دل میں کبھی کوئی کجی نہیں رکھتے کسی بھی طرح کی۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہا صحابہ تو کامیاب ہیں۔ لہذا علماء سے جڑو اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس وقت تک مکمل طریقے سے آپ اس پر کاربند نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم علماء سے نہیں جڑیں گے۔ علماء سے جڑیے، امیر ہے امیر کی عمارت کو تسلیم کیجیے، ناظم ہے تو ناظم کی نظامت کو مانیے، اور اگر نصیحت کرنا ہے تو بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب یا امام صاحب یا فلاں صاحب، شیخ صاحب، آپ سے چند منٹ بات کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں کچھ کمی ہو، آج میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک حدیث بیان کر کے وہ بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے، شاید آپ نے سنا ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃً، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک جماعت بھیجی باہر، ٹھیک ہے، جماعت وہ نکل گئی تو آپ نے ان میں سے ایک آدمی کو امیر بنا دیا۔ یہاں یہ پتہ لگا کہ جب ایک قوم، ایک جماعت کے افراد کی تعداد اچھی خاصی ہو جائے تو انہیں اپنا ایک امیر بنا لینا چاہیے، ایک رہنما قائد بنا لینا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے امیر بنا دیا۔ اب وہ گئے، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، کہا کہ جب وہ گئے تو اپنی قوم کو جو ساتھ میں گئے تھے نماز پڑھاتے تھے۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ امیر قوم کا یا ناظم یا ذمہ دار مدرسے کا، مسجد کا یا کسی بھی چیز کا، ایسے آدمی کو بناؤ جو دین کی معلومات رکھتا ہو، بوقت ضرورت اگر نماز پڑھنے کی پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو نماز بھی پڑھا سکے۔ وہ نماز پڑھاتے تھے امیر صاحب، اور نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد قرآن سے جہاں سے چاہتے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ کیا ہر رکعت میں قل هو اللہ احد؟
اب لوگ پریشان ہو گئے وہاں پر کہ بھائی یہ تو ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوٹ کر کے آئے کچھ دن گزارنے کے بعد تو فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے معاملے کا تذکرہ کیا۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجلس میں کوئی معاملہ ہو جائے اور ہمارے دل میں کوئی بات آ رہی ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو فوراً ہمیں اپنی زبان نہیں کھولنا چاہیے، فوراً چیمی گوئیاں نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو ایک معاملہ ہو جائے تو مسجد ایسی ہوگی جیسے مچھلی کا بازار ہے۔ ہاں، مچھلی کے بازار میں اتنی شور نہیں ہوگا جتنا کہ مسجد میں ہوگا۔ شور، ہر آدمی بولنا ضروری سمجھتا ہے۔ صحابہ جب وہاں گئے فذکروا ذلک فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ کیا۔ ایک یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ہمیں سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگ جائیں اور جو قوم کا بڑا ذمہ دار ہے اس کے پاس جا کر کے بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے وہیں پر شور نہیں بچایا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو یار، تم تو ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ رہے۔ ہمارے جیسے آج کے مسلیان ہوتے تو انہوں دھڑکن پٹکا ہو جاتی، ہاں شور مچا دیتے، ارے یار امام صاحب کو کوئی تمیز نہیں ہے، ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ پڑھے چلے جا رہے۔ ہاں ایسا ہو جاتا نا، خاموش نہیں۔ اور جب لوٹ کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے تھے، تو قوم کا جو بڑا ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو، اس کو بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان کو بلاؤ۔ بلوایا۔ مسئلہ ایک اور معلوم ہوا یہاں پر، حدیث ہے نا، تعلیم دی، حدیثیں بھری پڑی ہے، بس مسائل سمجھنا ہے۔ ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ ہم میں کا اگر مثلا آج کا کوئی بڑا آدمی ہو، مثلا ایم ایل اے ہو، چیئرمین ہو، تو اگر کوئی آدمی گیا اس کے پاس تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی گیا، اس نے کہا بھیا آج یار ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا۔ کہا اچھا، کہا اس کی اتنی مجال، یہ ہمت ہمارے ہوتے ہوئے، میں گاؤں کا چیئرمین ہوں، میں پردھان ہوں، میں چودھری ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے کہہ دینا کل کو یہ راستہ بدل دے، یہ میرا حکم ہے۔ لیکن میرے نبی، میرے قائد و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھی۔ آپ بھی بڑے تھے پوری قوم کے، آپ چاہتے تو فیصلہ وہی کر دیتے سن کر کے، لیکن آپ نے سن کر فیصلہ نہیں کیا، کہا ان کو بلاؤ، یعنی معاملے کی تحقیق کرو کہ حقیقت کیا ہے، معاملہ ہے کیا، تحقیق کر لیا کرو۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہو رہا ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یار تمہارے بڑے بھائی نے تمہارے تعلق سے ایسے کہا تھا، اس کی یہ ہمت کب سے اتنا بولنے لگا، گیا 4-5 لگا دیے، بعد میں پتہ لگا معاملہ کچھ اور ہے، بغیر تحقیق کے قدم بڑھا دیا اور معاشرہ وہیں برباد ہو گیا، اجتماعیت ختم ہو گئی، تار تار ہو گئی۔ تحقیق کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا، کہا کہ بھئی کیا معاملہ تھا، آپ ایسے ایسے کر رہے تھے؟ کہا کہ ہاں میں ایسا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ یعنی ہمیں وجہ اور سبب بھی پوچھنے کا اختیار ہے ذمہ دار آدمی کو، کہ ذمہ دار آدمی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی تم ہر رکعت میں قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہو اور تمہارے ساتھیوں نے ایسا ایسا بتایا ہے؟ تو بولے ہاں معاملہ بالکل صحیح ہے اور میں ایسا کرتا تھا۔ کہا کیوں کرتے تھے؟ کہا اس لیے کہ قل هو اللہ احد یہ وہ صورت ہے
جو رب کی توحید پر مشتمل ہے. اور مجھے رب کائنات سے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ سورت مجھ سے چھوٹے. جب بھی موقع ملے تو میں اس سورت کو پڑھتا ہوں اور تکرار کے ساتھ پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ توحید سے محبت تھی. تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ کے بھی الفاظ دیکھیے. فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ. کہا کہ انہیں جا کر کے بتا دو کہ جب ان کے دل میں رب کی اتنی محبت ہے کہ رب کی توحید والی سورت کو وہ مسلسل پڑھتے اور چھوڑنا نہیں چاہتے, اللہ رب العالمین تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. اخبروہ ان اللہ یحبہ. اللہ محبت کرتا ہے. بیڑا پار ہو گیا بھائی. اللہ جس سے محبت کرنے لگا بیڑا پار ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کوئی مثلا دولہے شاہ بن جاتا ہے, کوئی دلہن شاہ بن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ میں دلہن شاہ ہوں, میں اللہ کی بیوی ہوں. چوڑی پہن لیتی ہے وہ آدمی, چوڑی پہن لیتا ہوں کیا بولوں, چوڑی پہن لیتا ہے, لال کپڑوں میں ملبوس ہو جاتا ہے اور رات کے 1 بجے بیٹھتا ہے میدان میں اور طرح طرح کے رنگ برنگ قمقمے اور کیا کیا لگا کر کے کہتا ہے کہ میری ملاقات میرے شوہر سے رات کے 1 بجے ہوتی ہے. نعوذ باللہ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. تو یہ حال ہے بھائی. تو اللہ کی محبت ایسوں کو ملے گی جو اپنے آپ سے اللہ کی بیوی بن بیٹھے. لم یلد ولم یولد ولم تکن لہ صاحبہ. کچھ نہیں ہے اللہ کا, وہ اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا. کوئی دولہے شاہ بنے, کوئی دلہن شاہ بنے, کرتے رہو یہ ڈھکوسلے بازیاں اور لوگوں کے مال ہڑپتے رہو اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے رہو. جو سب سے بڑا ڈاکہ ہے, اس سے بڑی چوری اور ڈاکہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ایمان اور عقیدے کی چوری, ڈکیتی جو دن میں ہو رہی ہے. تو ہوش میں آئے مسلمانوں, سمجھیں قرآن و سنت کو, سمجھیں نصوص پر غور کریں اور جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر خاص طور سے غور کریں اور ان سے مسائل دیکھیں کہ آپ نے ہمیں کیا کیا تعلیم دی ہے, کیا سمجھایا ہے, کیسے زندگی گزاری ہے اور کیسے آپ نے ایک اسلامی معاشرہ تعمیر کیا ہے, ایک اچھے معاشرے کو آپ نے تابناک بنایا ہے. ہم بھی ان اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ اور آپسی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی, قابل رشک زندگی ہوگی. لوگ نام لے کر کے مثال دیں گے کہ یہ وہ بستی ہے جہاں کے لوگ آپس میں اتنے تعاون سے رہتے ہیں کہ کسی کو خروچ بھی آ جائے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. پکے توحید والے ہیں, رب کائنات کے شیدائی اور محمد عربی کے نام پر مر مٹنے والے اور اپنی جان کو قربان کرنے والے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ سننے اور سنت رسول سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے, ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہماری بہو بیٹیوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمارے درمیان سے برائیوں کا خاتمہ کر دے. الہ العالمین دنیا کے اندر ہم کو عزت, عظمت اور سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ. جب خاتمہ ہو تو ہمارا توحید پر خاتمہ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.